شرفنا بخلفة الميلاد والصلاة والسلام على حبيبه قرة العين والفواد وعلى آله وأصحابه وأزواجه إلى يوم الميعاد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود بر آقائے نامدار تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کی اس بزم کے دلہا اور اس بزم کی تحریک کو چلانے والی ہستی جگر گوشائے سلطان الاولیاء کشتائے عشق مصطفیٰ پروردائے آغوش ولایت جناب خواجہ خواجگان صاحبزادہ والا شان حضرت صوفی محمد ریاض احمد صاحب نقشبندی اسلمی مجددی دامت برکاتہم القدسیہ سجادہ رشید آستانہ عالیہ شرف شریف. آپ کے ساتھ تشریف فرما پیکر اخلاص و محبت حضور قبلہ خواجہ صوفی محمد اصغر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ. میرے سامنے بڑی بڑی ہستیاں تشریف فرما خواجہ صوفی محمد حنیف صاحب دامت برکاتہم القدسیہ جن کے فیضان سے میں ہمیشہ ہی فیض پاتا رہتا ہوں. بیڈ فورڈ سے تشریف لائے ہوئے خلفائے اعظام جناب حضور قبلہ خواجہ صوفی عبدالغفور صاحب جناب خواجہ صوفی محمد یونس صاحب جناب خواجہ محمد محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ. اور آج کی اس بزم کے روح رواں میزبان محفل حضور قبلہ خواجہ پیر صوفی محمد ظفر اقبال صاحب دامت برکاتہم القدسیہ جنہوں نے اس پورے پروگرام کو رونق بخشی ہے اور اپنی محبتوں کی خراج پیش کی ہے. دیگر علماء کرام سامعین اعظام حضرات مکرم، آج کا پروگرام محفل میلاد شریف کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے اور ساتھ ساتھ حضور قبلہ سلطان الاولیاء ثانی زری زربخت حضور خواجہ صوفی محمد اسلم نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک بھی ہے. میلاد کے فیضان بھی اور پھر عرس کے فیضان بھی ہمیں نصیب ہو رہے ہیں. احباب مکرم، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی
یہ سورہ یونس سے ہے اور آیت نمبر 58 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل اے محبوب فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے کس چیز کا؟ بفضل اللہ، کہ اگر اللہ تعالی فضل عطا فرمائے، وبرحمتہ، اور اپنی رحمت عطا فرمائے، فلیفرحوا، تو پس خوشیاں منایا کرو۔ احباب مکرم، یہ بڑا خوبصورت انداز میرے رب نے اپنایا۔ قل کا لفظ استعمال کر کے رب کائنات نے ثابت کر دیا جہان والوں کے سامنے کہ تمہارا رب جب کوئی اعلان کرنا چاہتا ہے تو جس کا واسطہ آگے رکھتا ہے وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ میرا رب خود بھی اعلان کر سکتا تھا، بغیر کل کے بھی اعلان کر سکتا تھا، لیکن اس کو گوارا نہیں کہ بعد مصطفیٰ کی عظمت کی ہو اور مصطفیٰ کو نکال دیا جائے، اس لیے فرمایا محبوب کل تو ہی اعلان کر دے، اعلان بھی تیرے منہ سے ہی ہوگا اور اعلان بھی تیرا ہی ہوگا۔ تو فرمایا دو باتوں کا حکم دیا، ایک بات اللہ کا فضل مل جائے، دوسری بات اللہ کی رحمت مل جائے۔ اب قرآن پاک کی تفسیر، سب سے مستند تفسیر قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے ہوتی ہے، جیسے کہ اولیاء کی شان قرآن نے بیان کی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، تو اس کا جواب قرآن خود دیتا ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں انعمت علیہم، یا اللہ جن پر تیرا انعام ہوا، تو جواب خود قرآن دیتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا چار طبقے ہیں۔ کتنے طبقے ہیں؟ چار، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ پہلا طبقہ انبیاء کی جماعت، دوسرا طبقہ صحابہ کی جماعت، تیسرا طبقہ شہداء کی جماعت، اور چوتھا طبقہ اولیاء کی جماعت۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ایک معیار ہے ہمارے لیے، سٹینڈرڈ ہے۔ جس جماعت کے اندر ولی نہیں ہوں گے وہ جماعت انعام یافتہ لوگوں کی، یہ قرآن کا فیصلہ ہے نا۔ قرآن نے کہا کہ انعام یافتہ جو لوگ ہوں گے ان میں یہ چار جماعتیں ہوں گی، انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے اور اولیاء ہوں گے۔ اب انبیاء تو موجود نہیں ہیں، اب جو ہے صدیقین بھی چلے گئے، شہداء بھی چلے گئے، لیکن قیامت تک اولیاء کا فیضان جاری و ساری۔ بلند آواز میں سبحان اللہ کہیں، کوئی برمنگھم میں پابندی تو نہیں سبحان اللہ پہ لگی ہوئی۔ اور پھر میں کافی دیر سے بیٹھا ہوں، حضرت صاحب کی زیارت سے مشرف ہو رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ کسی طرف سے کوئی نعرے کی آواز نہیں آ رہی، کوئی پرزور نعرہ، حالانکہ یہ ہمارا سلوگن ہے، نعرہ یہ ہمارا سلوگن ہے، اور نعرے سے پہچان ہوتی ہے کہ یہ کس قسم کا بندہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا نعرہ تکبیر، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ہم کسی بت کے پجاری نہیں ہیں، ہم کسی قبر کے پجاری نہیں ہیں، ہم کس کے پجاری ہیں؟ اللہ اکبر، ایک خدا کے پجاری ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نعرہ رسالت، تو مطلب یہ ہے ہم ایک رسول کو ماننے والے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ۔ باقی بھی سب کو مانتے ہیں، لیکن کلمہ ہم رسول اللہ کا پڑھتے ہیں۔ ہم کسی مرزئی کو نہیں مانتے، کسی چکڑالوی کو نہیں مانتے، کسی بد دین کو نہیں مانتے، ہم جس کو مانتے ہیں وہ رب کا محبوب ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں نعرہ تحقیق، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صحابہ کے جو ہے عاشق ہیں، صحابہ کی عزت و تقریب کرنے والے ہیں، بالعموم سب صحابہ، بالخصوص چار صحابہ، جس کو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ چاروں میرے لیے میرے رب نے چنے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد جب ہم نعرہ حیدری کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اب ذرا زور سے نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر۔ آواز بڑی کم ہے، جتنے آدمی ہیں وہ آخر تک ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اتنی آواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔
نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، ہاتھ اٹھا کر ذرا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ یہ برمنگم تو عاشقوں کا شہر سمجھا جاتا ہے، یہ تو محبت والوں کا ایریا سمجھا جاتا ہے، تو یہاں سے پوری طرح جو ہے داد دینی چاہیے اور پھر مفت میں انعامات کمانے چاہیے۔ احباب مکرم، دو باتیں قرآن نے کہی کہ اگر دو چیزیں تمہیں مل جائیں ایمان والوں کو تو کیا کریں وہ؟ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں منائیں۔ کیا کریں؟ اب ہم قرآن سے ہی پوچھتے ہیں وہ چیزیں دو، وہ دو ہستیاں کون سی ہیں؟ اور قرآن بولتا ہے، کہتا ہے اللہ کا فضل کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ فرمایا میرے نبی کو رب کائنات نے سب سے بڑا فضل بنا کر بھیجا ہے، اس سے بڑا کوئی فضل نہیں ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں قرآن سے کہ رحمت کیا ہے؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ فرمایا فضل بھی حضور کی ذات، رحمت بھی حضور کی ذات، تو اب حکم کس کا ہے؟ رب کا۔ اعلان کرنے والا مصطفیٰ ہے۔ فرمایا کہ جب انہیں یہ دو چیزیں مل جائیں تو کیا کریں؟ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی منائیں۔ اب ہم پوچھتے ہیں مولا خوشی کیسے منائیں؟ کوئی حکم جب آتا ہے نا قرآن میں تو اس کی تشریح کون کرتا ہے؟ آقا دو جہاں کرتے ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز پڑھو زکات دو، لیکن زکات کا تعین کس نے کرنا ہے؟ سرکار کی ذات نے، اور اس کا نماز کا طریقہ کار کس نے بتانا ہے؟ سرکار نے۔ میں قربان جاؤں رب کائنات کے قرآن پر کہ جب میلاد کا وقت آیا تو تشریح اور جو ہے منانے کا طریقہ بھی رب خود بیان کرتا ہے اور کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میرے محبوب کا میلاد منانا ہے تو خوب چرچا کرو، خوب پبلسائز کرو، کبھی اندر بیٹھ کر کرو، کبھی سڑکوں پہ نکلو، کبھی جلوس کی شکل میں نکلو، کبھی جھنڈے ہاتھ میں لیے ہوئے۔ آج لوگوں کو جھنڈوں کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ کہاں پہ ثابت ہے یہ جھنڈے؟ میں پوچھتا ہوں کہ جہاں پہ پھول کا تذکرہ ہو خوشبو کے لیے دلیل لانی پڑتی ہے بھائی، جہاں شمع کا تذکرہ ہو وہاں پروانے کے لیے دلیل لانی پڑتی ہے، جہاں پہ میلاد کا تذکرہ ہو وہاں پہ ذکر مصطفیٰ کے لیے دلیل لانی پڑے گی۔ ارے یہ تو ایسی بات ہے، ایسی بات ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کی ذات جو ہے ایسی ممدوح ذات ہے، جو اس کو چھیڑتا ہے کستوری کی طرح خوشبو اور پھیلتی جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، احباب مکرم، فرمایا کیا کرے؟ خوشیاں منائیں۔ کیا کرے؟ خوشیاں منائیں۔ اب جو خوشی منائے گا اسے کیا ملے گا؟ کتاب کا نام ہے بخاری شریف۔ کچی بات نہیں کروں گا، جو بات آپ سے کروں گا 10 سال کے بعد بھی حوالہ میرے ذمہ ہے انشاءاللہ۔ کتاب کا متن آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حدیث کا نام بخاری، ذرا بولے نا، یاد ہو جائے آپ کو یاد ہو جائے، چونکہ بخاری جو لوگ کہتے ہیں نا جی ہم بخاری کو مانتے ہیں، بن عشق محمد جو پڑھتا ہے بخاری، سبحان اللہ، بن عشق محمد جو پڑھتا ہے بخاری، آتی نہیں بخاری اسے بخار آتا ہے۔ اسے بخاری نہیں آ سکتی، اس کو بخار ہو سکتا ہے، پریشان ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے مصطفیٰ کے بغیر بخاری آتی ہی نہیں ہے۔ بخاری کتاب النکاح باب الرضاعت، باب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ کافر ایک نے میلاد منایا ہے۔ سبحان اللہ، کس نے منایا ہے؟ یہ واقعہ لکھنے والا امام بخاری ہے۔ وہ کہتا ہے، امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ابو لہب نے اس کو جب خبر ملی نا، حضرت ثویبہ نے خبر دی کہ آپ کا بھتیجا ہوا ہے،
تو اس نے انگلی کا اشارہ کیا اور کہا تو نے مجھے خوشی کی خبر سنائی ہے، خوشی کی خبر سنائی ہے، لہذا اس خوشی کی خبر کے جو ہے پاداش میں تجھے آزاد کرتا ہوں، میں تجھے آج تو لونڈی ہے آزاد کرتا ہوں۔ اس بات پر امام بخاری فرماتے ہیں اس بات پر جو ہے اس کے عذاب میں تخفیف ہوئی قبر کے اندر۔ یہ ابو لہب وہ بندہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے مذمت کی ہے اور کہا ہے تبت یدا ابی لہب ہوا تب۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں، یہ جو بڑے سجدے کرنے والے ہیں جو کہتے ہیں جی نماز روزہ کے علاوہ نبی کی جو ہے مانے یا نہ مانے، ان کے لیے علماء فکریہ بیان کرنے لگا ہوں۔ ابو لہب کون تھا؟ ابو لہب سجادہ نشین تھا کعبۃ اللہ کا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ میری بات جو میں کر رہا ہوں میں نے کہا نا مستند حوالے سے کروں گا۔ حضرت عبد المطلب کی مسند پر جو خانہ کعبہ کے اندر بیٹھتا تھا اس کا نام ابو لہب ہے، جو پگڑی پہن کے بیٹھتا تھا، جو جبہ پہن کے بیٹھتا تھا، وہ کہتا تھا میں دین ابراہیمی پر ہوں، چونکہ سرکار نے اعلان نبوت نہ کیا تھا، لیکن اس کی یہ ڈوگ چلتا رہا۔ جب سرکار نے اعلان کیا نا پہاڑی پر چڑھ کے انی رسول اللہ جبیہ، تو اس نے اعتراض کیا، اس نے کہا تجھ پہ موت آئے تو نے ہمیں اس لیے بلایا ہے، بس یہ بات کہنی تھی۔ میرے رب نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، تیرا مال تیرے کام نہ آئے، تیری بیوی کے گلے میں پھندا پڑے۔ اب جو ہے وہ سجادہ نشینی بھی گئی، کعبۃ اللہ بھی گیا، لعنتی لعین ہو گیا اور اللہ کا عذاب بھی نازل ہوا۔ یہ ابو لہب ہے۔ اس سے سبق کیا ملا کہ اگر کعبے کا متولی بھی ہو وہ بھی گستاخی مصطفیٰ کی شان میں کرے، رب اسے بھی معاف نہیں کرتا۔ بات سمجھ نہیں لگی آپ کو؟ لگی ہے سمجھ؟ ہاں اگر لگی ہے تو ذرا سبحان اللہ کہیں۔ اس کے بھی دو اسلوب ہیں، ایک حضور کے مخالف کو جوتیاں مارنا، یہ بھی سرکار کی شان ہے، یہ بھی مدح کا ایک طریقہ ہے، اور رب نے یہ طریقہ بنایا ہے۔ ابو لہب کو جوتیاں ماری ہیں اور اصل میں کیوں ماری ہے کہ مصطفیٰ کی عزت بلند کرنی تھی، سرکار کی عزت بلند کرنی تھی۔ احباب مکرم، اب وہ ابو لہب ہو جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مخالف ہو اور سرکار پر اعتراض بھی کرتا ہو، اگر وہ میلاد منائے اور امام بخاری حدیث نقل کرے، یہ کسی ضعیف روایت نہیں ہے، امام بخاری جو ہے وہ حدیث نقل کرتے ہیں جو اعلیٰ درجے کی سیاستہ سے اعلیٰ درجے کی حدیث نقل کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جو ابو لہب ہے اس کو دیکھا خواب کے اندر حضرت عباس نے، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ ابو لہب نے کہا میں بڑی پریشانی میں ہوں، لیکن سوار کا دن آتا ہے، جب منڈے کا دن آتا ہے تو جس انگلی سے میں نے محمد کی خوشی منائی تھی اس انگلی سے پانی نکلتا ہے، جس کو میں چوستا ہوں اور میرا جو ہے جسم اس میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کافر جس کے بارے میں قرآن نے فیصلہ کر دیا فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، کہ جو کافر ہے میرا رب اس کا عذاب کم نہیں کرتا نہ اس کی مدد کی جائے گی، اگر کافر کو جو ہے ریلیف مل سکتا ہے تو پھر مصطفیٰ کے عاشقوں کا کیا حال ہوگا؟ اگر حضور کی خوشی کافر